إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء اکرام کو اور آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ احکم الحاکمین کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے دیگر انبیاء کو بھی حق مانتے ہوئے، سچ مانتے ہوئے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں جو اللہ نے نازل کی ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے اور یہ تحریف سے، تبدیلی سے بالکل پاک ہے، اور اس میں اللہ احکم الحاکمین نے سابقہ کتابوں کو اس کو مہیمن ایک نگران قرار دیا ہے۔ ان کتابوں کے اندر جو تبدیلیاں کی گئیں، تحریف کی گئی، نئی باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کر دیں، قرآن ان کی اصلاح کرتا ہے، اور یہ پہلی جو شریعتیں ہیں ان کی بعض باتوں کو منسوخ کرتا ہے، بعض کو ثابت رکھتا ہے۔
ایک مسلمان باقی کتابوں پر اس کا اجمالی ایمان ہوتا ہے، لیکن قرآن پر اس کا ایمان تفصیلی ہے۔ اجمالی ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اپنے اپنے وقت میں وہ کتاب ہدایت تھی، اور تفصیلی ایمان لانے سے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، عمل ہم اس قرآن مجید کے مطابق کریں گے۔ یہی مفہوم دیگر انبیاء پر ایمان لانے کا ہے کہ مسلمان تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے مقرر کردہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان پر اپنی وحی کی ہے، ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان تفصیلی ہے۔ ہم نہ صرف ان پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ ان کی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اب کوئی بندہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کر پہلی کسی شریعت پر عمل کرے گا تو اس کے عمل کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو کامیاب ہونے کے لیے اب قرآن پر عمل کرنا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ ویسے ہم سب کتابوں کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھیں، سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے۔ ہم آئے روز اس طرح کے کئی واقعات ہمیں سننے میں، دیکھنے میں ملتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی طرف سے اس طرح کی جسارت کی جاتی ہے کہ وہ قرآن و مجید کی توہین کرتے ہیں، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ کئی سارے موقعوں پر انہوں نے توہین کی۔ اسی طرح قرآن و مجید کی بھی بارہا انہوں نے توہین کی ہے، نعوذ باللہ اس کو جلایا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور مسلمانوں کو اس کا حل کیا کرنا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں گے۔ سب سے پہلے تو قرآن و مجید کا مقام، مرتبہ ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ قرآن و مجید کا امتیاز جو دیگر آسمانی کتابوں سے ہے، وہ ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن کا باقی کتابوں سے امتیاز کیا ہے۔ قرآن و مجید یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ اس میں جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں، جن کو ہم ادا کرتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے جن کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے خالی ان الفاظ کو لکھ کر جبریل کو دے دیا کہ یہ لے جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو پڑھ کو سنا دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ یہ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ خود اللہ رب العزت قرآن و مجید میں فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن و مجید کو اپنا کلام قرار دیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، عام پیغام نہیں ہے، کوئی تحریری لیٹر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ تنزیل من رب العالمین ہے، اس کو نازل کرنے والے بھی اللہ احکم الحاکمین ہیں۔ اور اس کتاب کے متعلق فرمایا لا ریب فی، اس میں کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ مختلف ادوار میں مشرکین مکہ کو اس بات کا چیلنج کیا گیا تھا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس بات کا کوئی شک ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، اس بارے میں تم کوئی شک کرتے ہو، اللہ کے طرف سے نازل ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے، تو اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت لا کے دکھاؤ، چھوٹی سی صورت، سورہ کوثر کی طرح کی کوئی صورت بنا کے دکھاؤ، اپنے مفہوم، معنی، اپنی بلاغت، ان ساری چیزوں میں قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے کے آؤ جس میں غیب کی باتیں، آئندہ کی خبریں بتائی گئی ہوں، اپنے مفہوم میں، اپنی بلاغت میں جو قرآن جیسی ہو۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے اس قرآن کو لانے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا تھا، جبریل امین، ان کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن و مجید میں تذکرہ کیا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ اس کو لانے والے جبریل ہیں جو بڑی قوت والے ہیں اور عرش والے کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ مطلب اللہ رب العزت کے ہاں جبریل کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان ہے، فرشتوں میں سے سب سے بڑھ کر جس فرشتے کا مقام اور مرتبہ تھا، اس قرآن کو لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس فرشتے کا انتخاب کیا ہے۔ اور یہ قرآن جس ہستی کے اوپر نازل کیا گیا وہ ہستی بھی تمام ہستیوں سے اعلیٰ ہے۔ انا سید ولد آدم، فرمایا آدم کی جتنی بھی اولاد ہے میں تمام کا سردار ہوں۔ تو اس قرآن کو اللہ رب العزت نے نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ پھر اس قرآن کو لانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کی حفاظت کا انتظام رکھا۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، اللہ رب العزت نے جب جبریل اس قرآن کو لے کر آتے تھے، پہلے شیطان آسمان کی طرف جاتے تھے، وہاں پر جا کر مختلف جگہوں پر بیٹھتے، آسمان پر جو کوئی باتیں ہوتی اس کو سن لیتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اس قرآن کے نزول کا پروگرام شروع کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور قرآن کا نزول شروع ہوا، تو اللہ احکم الحاکمین نے اس کے لیے پہرا کھڑا کر دیا۔ اب شیطانوں کا آسمان کی طرف چڑھنا بند ہو گیا۔ پھر کوئی چڑھتا تھا تو اس کو شعلے لگتے تھے، تاکہ قرآن کی حفاظت کا بندوبست اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے۔ اس کا انتظام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا اور یہ انتظام فرمایا کہ جو بھی اب شیطان جن آسمان کی طرف چڑھے گا اس کو شعلہ لگے گا اور وہ قرآن و مجید کی کوئی بات، وہاں کی کوئی چیز اس کو نہیں سن سکے گا۔ اور جبریل جب اس قرآن کو لاتے تھے تو اس کے متعلق بھی فرمایا کہ اس کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین حفاظت کا ذمہ اور بہترین حفاظت کا انتظام فرمایا تھا۔ اسی طرح فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بھی قرآن و مجید کا ایک امتیاز ہے کہ اس کو نازل کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے اور اس کی حفاظت کا اہتمام بھی اللہ نے، اس کا ذمہ بھی اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ کتابوں کی حد تک تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح حفاظت کا ذمہ خود اپنا لیا ہو یہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، تحریف ہو گئی، لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں شامل کر دیں، لیکن قرآن و مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ فرمایا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور پھر اس کی حفاظت کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس کی حفاظت کی کئی ساری شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں جب قرآن و مجید نازل ہوتا تھا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و مجید کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن کے نزول کے وقت آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، ساتھ ساتھ پڑھنے کی، جلدی سے اس کو یاد کرنے کی خاطر ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کا اس قرآن کو پڑھنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے متعلق اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا، آپ کو یاد کروانا، پھر بعد میں آپ کا منو ان اس کو پڑھنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، بلکہ پھر اس قرآن کی جو تفسیر ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ نہیں کریں، آپ بس دھیان سے سنا کریں۔ قرآن مجید جب اس کی وحی ہوتی تھی تو وحی کے نزول کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو بالکل اس طرح وہ یاد ہوتا تھا ان کو جس طرح جبریل نے نازل کیا ہوتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے مختلف ادوار کے اندر اس کی حفاظت کا ذمہ مختلف شکلوں میں اس کو پورا کیا۔ ایسے حفاظ ہر دور کے اندر موجود رہے ہیں، صحابہ کے دور میں موجود رہے، تابعین کے دور میں، اور آج تک لاکھوں حفاظ کرام دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یہ قرآن کی جو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا اس کی ہی ایک کڑی ہے۔ اور پھر یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے کہ جو بڑی پرتاثیر کتاب ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس قدر یہ قرآن مجید ایک پرتاثیر کتاب ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی سورۃ ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس طرح کی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر کے رکھ دیا۔ اس قدر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا امتیاز ہے کہ جب کوئی بھی انسان اس کو جتنی دفعہ بھی پڑھ لے بور نہیں ہوگا، تنگ نہیں پڑے گا، بلکہ جتنی زیادہ دفعہ پڑھے گا اس کو لذت زیادہ محسوس ہوگی، اور جتنی دفعہ بھی پڑھے گا اس کو کوئی نہ کوئی نئی چیز قرآن مجید سے لازمی سمجھ آئے گی۔ اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں، اس کو ترجمے تفسیر سے پڑھیں، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، جب بھی آپ پڑھیں گے جتنی دفعہ زیادہ پڑھیں گے کوئی نہ کوئی آپ کو بات، نئی سے نئی بات اس قرآن مجید سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، دو دفعہ پڑھ لیں، چار دفعہ پڑھ لیں، آپ اکتا جائیں گے کہ وہی باتیں ہیں جو پہلے پڑھی ہوئی ہیں۔ لیکن قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس میں اکتاہٹ نہیں ہے کہ بندہ اس کو پڑھ کے اکتا جائے کہ کل بھی پڑھی تھی، آج بھی وہی باتیں ہیں، پرسوں بھی وہی باتیں ہیں، پچھلے رمضان میں بھی یہی قرآن سنا تھا، اب بھی وہی سن رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ جب بھی بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، ایک نئی لذت وہ محسوس کرتا ہے۔ ہاں، نہ پڑھنے سے بلکہ دل مردہ ہوتا ہے، جیسے جیسے پڑھتا ہے دل اس کا روشن ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ جن لوگوں نے بھی اس قرآن کو تھاما، اس پر عمل کیا، اس کو لیا، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھایا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو عروج اور بلندیاں عطا کی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ احکم الحاکمین اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کو ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ یہ جو قرآن دنیا کے اندر عروج اور زوال اس کی بنیاد ہے کہ جو لوگ اس قرآن کو تھام لیتے ہیں، جو قومیں اس قرآن کو تھام لیتی ہیں، جس جس دور میں مسلمانوں نے اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنایا تھا، اس پر عمل کیا تھا، اللہ احکم الحاکمین نے انہیں عروج دیا تھا۔ اور جو لوگ اس قرآن سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس پہ غور نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالتے، اللہ احکم الحاکمین ان کو ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اب اس قدر پر تاثیر کتاب اور مسلمانوں کے ہاں اس کا یہ مقام اور مرتبہ، لیکن جو ہم آئے روز دیکھتے ہیں، جیسے کہ شروع میں نے عرض کی کہ اہل کتاب بالخصوص غیر مسلم اور ان میں سے اہل کتاب کو اس قرآن سے بڑی تکلیف ہے، باقی غیر مسلموں کو بھی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟
ان کی اس قرآن سے نفرت اور اس کے خلاف پراپوگنڈا اور اس کی توہین والا معاملہ کرنا، اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کا حسد بیان کیا ہے۔ جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات جانتے تھے کہ یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ یہ واقعتاً جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں، یہ قرآن لے کر آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اور حق ہے، لیکن اپنے حسد کی وجہ سے اس قرآن کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن میں بیان کی، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بن جاؤ، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ حسد۔ حسد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ انہیں بالکل پتہ ہے کہ یہ حق ہے، قرآن کے حق ہونے کے بارے میں، نبی کے حق ہونے کے بارے میں انہیں بالکل واضح ہے، انہیں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ رویہ صرف اور صرف حسد کی وجہ سے ہے کہ انہیں یہ کتاب کیوں ملی ہے۔ ان کی کتابوں میں تحریف ہو گئی، اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہی، وہ آخری کتاب نہیں تھی جس میں اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل کیا، جس قرآن میں اللہ نے یہ بات، یہ دین شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، دین اسلام آدم کے زمانے سے شروع ہوا، اور اس قرآن کی جب باری آئی، اس نبی کی باری آئی، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین مکمل ہو گیا۔ پہلے کوئی تبدیلیاں ہوتی رہی تھی، کوئی چیزیں منسوخ ہو گئیں، کچھ احکامات بدل دیے گئے، کچھ نئی باتیں کوئی پرانی ختم ہو گئیں، لیکن ہوتے ہوتے جب اس قرآن کی باری آئی، اس نبی کی باری آئی، اس اسلام کی باری آئی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا تھا، تو فرمایا اب دین مکمل ہے، اب اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی چیز منسوخ نہیں ہوگی، کوئی نیا اضافہ نہیں ہوگا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اب کوئی نئی بات شامل کرے گا تو وہ مردود ہوگی۔ اب اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ ایک تو انہیں یہ حسد تھا، اسی طرح انہیں حسد تھا کہ ان کی کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، یہ قرآن اصلی شکل میں موجود ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، یہ حسد تھا۔ اسی طرح قرآن مجید ان کے نظاموں کو چیلنج کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے لڑو یہاں تک کہ قرآن غالب آ جائے، دین غالب آ جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور دین اس کا غلبہ ختم ہو جائے، سب سے اونچی بات، سب سے اعلیٰ بات اللہ کی رہ جائے، غلبہ اللہ کی بات کا ہو، قرآن کا ہو، دین کا ہو، اسلام کا ہو، جو قرآن کہتا وہ ہو، جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں وہ نافذ ہوں، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے ان سے لڑنا پڑے تو لڑو۔ قرآن ان کے غلبوں کو نہیں مانتا، قرآن کہتا ہے دین کا غلبہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، اور اس کے لیے مسلمانوں کو اگر لڑنا پڑے تو مسلمان لڑیں گے بھی۔ ان کے نظاموں کو قرآن چیلنج کرتا ہے۔ صرف اور صرف قرآن جو ہے وہ ایک نماز روزے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ غلبہ عروج دین کا ہوگا، اسلام کا ہوگا، مسلمانوں کا ہوگا، اور اس کے لیے مسلمانوں کو قتال کرنا پڑے، جہاد کرنا پڑے، لڑنا پڑے تو وہ بھی کریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید ان کے بہت سارے غلط نظریات کی نفی کرتا ہے، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مہیمن ایک نگران کتاب قرار دیا ہے۔ اس میں جتنی پہلی شریعتیں تھیں یا پہلی کتابیں تھیں، ان کے اندر جو لوگوں نے تبدیلیاں کی تھیں، غلط باتیں ان میں شامل کر دی تھی، غلط نظریات، غلط عقائد کو شامل کر دیا تھا، قرآن ان سب کی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن ان کے عقیدہ توحید پر بھی چوٹ لگاتا ہے، ان کے شرکی عقیدے کی نفی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم یہ اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنے والے یہ کافر ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اللہ کہتا ہے جو کہتے ہیں اللہ تین کا تیسرا ہے، تینوں کو ملا کر عیسیٰ، مریم اور اللہ تینوں کو ملا کر اللہ ہے، ان تین کا مجموعہ ہے، یہ بھی کافر ہے۔ ظاہری بات ہے تکلیف ہوگی اس سے۔ اللہ قرآن ان کے عقیدے کی نفی کرتا ہے۔
قرآن کہتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں برباد کرے، تباہ کرے، یہ کیسے بہکائے جاتے ہیں، کیسے راہ حق سے پھرے ہوئے ہیں۔ قرآن ان کے عقیدوں کی نفی کرتا ہے کہ یہ تمہارے عقیدے شرکی عقیدے ہیں جو تم نے پھیلا رکھے ہیں اور لوگوں کے اندر معروف کر رکھے ہیں، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ان کے اور بہت ساری باتیں جو اللہ رب العزت کی طرف اللہ کا مذاق اڑانا ان کا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے خرچ کرنے کی تعلیم دی، کہتے لو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، سنکتب ما قالوا، جو یہ باتیں کر رہے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ وقتلہم الانبیاء، اور جو نبیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کو بھی ہم نے لکھ رکھا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کل قیامت کا دن ہوگا ہم انہیں دردناک عذاب چکھنے کا انہیں عذاب دیں گے، دردناک عذاب چکھائیں گے انہیں۔ تو قرآن مجید ان کے ان عقائد کی نظریات کی نفی کرتا ہے۔ اس طرح قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اللہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان پہ لعنت ہے ان کی ان باتوں کی وجہ سے۔ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن ان کی نظریات کی نفی کرتا ہے، ان کی غلط باتوں کی تردید کرتا ہے، اور انبیاء اکرام کے متعلق ان کا جو رویہ تھا اس کی تردید کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بہت ساری غلط باتیں شامل کر دیں، تورات کے اندر، انجیل کے اندر اس میں تبدیلیاں کر دیں، اور نبیوں کے متعلق بہت من گڑت باتیں شامل کر دیں۔ کسی جگہ پر نوح علیہ السلام کے اوپر نعوذ باللہ ان کی بد اخلاقی کیا بہتان لگایا، لوط علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا، داؤد علیہ السلام کے اوپر بہتان، ان کی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک سپاہی کی بیوی پر نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام عاشق ہو گئے تھے تو اس کو مروا دیا جنگ کے اندر، اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی۔ اللہ احکم الحاکمین ان نبیوں کا تذکرہ کر کے ان کی پاکیاں بیان کرتا ہے، ان کی صفائیاں دیتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ اللہ کے برگزیدہ تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بزرگ ہستیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنے نبیوں تک کو معاف نہیں کیا اور ان کے اوپر اس طرح کی باتیں کی، بلکہ بعض نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے متعلق کیا کہا کہ سلیمان کی جو حکومت تھی وہ جادو کے زور پر تھی۔ اللہ کہتا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، یہ جادو تو کفریہ کام ہے، سلیمان نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ اللہ نبیوں کی صفائیاں دیتا ہے، یہ قرآن نبیوں کی شان کو بیان کرتا ہے جن نبیوں کے متعلق اس طرح کی غلط باتیں یہ کرتے تھے۔ تو اب انہیں اس بات سے تکلیف ہوتی ہے اور اس وجہ سے اس قرآن کے یہ دشمن ہیں، یہ جائے کہ اپنی اصلاح کرتے، اپنی کمیوں کو دور کرتے، لیکن اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے بغض کی وجہ سے یہ قرآن کے مخالف بن کر قرآن کو کبھی جلانے کی بات کرتے ہیں، کبھی اس کی مختلف انداز کے ساتھ قرآن و مجید کی توہین کرتے ہیں۔ اب ان حالات کے اندر مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و مجید کی آیا کہ صرف اور صرف اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر ہم کچھ مذمتی کلمات کہہ دیں یا کچھ ریلی وغیرہ نکال کر اس کے اندر کوئی اپنے تاثرات کا اظہار کر لیں، یہ چیز اس سے قرآن کی حرمت، اس کا حق ادا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ باتیں بھی ہونی چاہیے، اس کی ہم نفی نہیں کرتے، یہ باتیں بھی ہونی چاہیے، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کے اقوال کی، ان کے افعال کی پرزور مذمت کرنی چاہیے، اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم اس بات کو برداشت نہیں کرتے ہیں، یہ تمہارا کام غلط ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند اور باتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو مسلمانوں کو اپنا قرآن کے ساتھ تعلق اس کو دیکھنا چاہیے، ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں، بلکہ بڑے بڑے پڑھے اپنے آپ کو لکھنے سمجھنے والے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بڑی بڑی پوسٹوں پر موجود لوگ،
ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی چھوٹی سی سورت ان کو پڑھنے کا کہہ دیا جائے تو وہ نہیں پڑھ سکتے بیچارے. اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے کہ چند مخصوص مواقع ہوتے ہیں جن موقعوں پر ہمیں قرآن یاد آتا ہے. رمضان کا مہینہ آئے گا تو مسلمان عمومی طور پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ گزر جائے تو شاید بعض کا پورا سال گزر جاتا ہے اور قرآن پڑھنا، اس کو ہاتھ لگانا، سادہ پڑھنا، اس کا بھی ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں قرآن کا ایک لفظ کا معنی تک نہیں آتا ہوتا کہ اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ نے کس بات کا حکم دیا ہے، کس بات سے منع کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی ناپسند کیا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. دنیا کی کتابیں، دنیا کا علم پڑھتے ہیں، اس کے متعلق مہارت بھی ہے، کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن و مجید کو صرف ہم نے برکت کے لیے رکھا ہوا ہے. صبح صبح بہت سارے لوگ گھروں میں تلاوت کرتے ہیں صرف برکت کے لیے، قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خالی تلاوت سے برکت بس یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے. قرآن ایک پورا ضابطہ حیات ہے، پورا عمل کی کتاب ہے. اللہ نے اس بات کے لیے نازل کیا ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں، اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاریں، اپنے نظاموں کو اس کے مطابق چلائیں، اپنے فیصلے اس کے مطابق کریں، اپنی معیشت اس کے مطابق چلائیں. کسی کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی معاملات ہے، وہ قرآن سے اس کا حل تلاش کرے، جو اللہ نے نازل کیا اس میں سے اس کا حل تلاش کرے. صرف برکت کے لیے پڑھنا یہ کافی نہیں ہے. تو ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ایک سرسری سا ہے. میں اکثر اس بات کا تذکرہ کرتا ہوتا ہوں، قرآن پڑھنا، اس کا مفہوم معنی سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہمارا اپنے دین کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہوتا ہے جو نماز کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تو اس کا مفہوم بھی نہیں آتا ہوتا. جو ہم سورہ فاتحہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں مفہوم اس کا پتہ کہ سورہ فاتحہ میں کیا مانگتے ہیں، کس طرح مانگتے ہیں، اور کیا اس میں مسلمان کو ایک بات سمجھائی گئی ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. نماز کے اندر جو ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں. ان اللہ لا يقبل من قلب واحد غافل، اللہ کہتا ہے اللہ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو بالکل غفلت میں پڑا ہوا، جس میں مانگنے والے کو پتہ نہیں اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، اللہ اس کو کچھ نہیں دیتا. کم از کم مانگنے والے کو تو پتا ہو کیا مانگ رہا ہوں. رکوع میں نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں سب کچھ مانگتے ہی مانگتے ہیں. بعض کہتے ہیں دعا نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں، لیکن اس طریقے سے مانگتے ہیں جس طریقے سے ہمارے نبی نے مانگنا سکھائی ہے. ہم ساری نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راہ دکھا دے، سیدھی راہ پہ چلا دے، اس کے اوپر استقامت دے دے. رکوع میں جا کر کبھی مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں جا کر مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. یہ سارا کچھ مانگنا ہی ہے. پھر نماز کا سلام پھر کے پھر مانگتے ہیں، بس طریقہ وہ اختیار کرتے ہیں جو پیارے نبی کا ہوتا ہے. پیارے نبی کٹھے، ہم کہتے ہیں کیا بات کہتے ہیں اجتماعی دعا کے آپ قائل نہیں، ہم کہتے ہیں یہ اجتماعی دعا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کے ساتھ سارے شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر کے ساتھ سارے رکوع میں جاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر سارے سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ اجتماعی دعا ہے، یہ ساری اجتماعی دعا ہی ہے. ہاں یہ اجتماعی دعا ہے. اس کے بعد ہم پھر انفرادی دعا بھی مانگتے ہیں. اللہ اکبر سارے نمازی اپنا اپنا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معاف کر دے اللہ معاف کر دے. یہ انفرادی دعائیں ہیں. تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا تعلق اپنے قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ وہ موٹی سی باتیں، ایک لازمی سی باتیں ہمارا ان کے متعلق بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. روزانہ کی بنیاد پر جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے متعلق ہماری کوشش نہیں ہوتی. بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر سب کو جمع کر کے نماز سننا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جنہیں صحیح طور پر نماز آتی نہیں ہوگی. نماز کی وہ دعائیں انہیں یاد نہیں ہوتی ہوں گی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تشہد کے اندر آپ جو دعائیں پڑھا کرتے تھے وہ شروع سے ہم ایک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ایک دعا پڑھتے ہیں. اس میں شک کوئی نہیں، یہ دعا پڑھنا ٹھیک ہے، درست ہے، پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی دلیل ہو کہ بطور خاص آپ نے درود پڑھنے کے بعد وہ دعا پڑھی، اس کی دلیل نہیں ہے.
ویسے دعا پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ دعائیں پڑھو، اس کے بعد جو آپ کا دل کرتا پڑھ لو، اس اعتبار سے اس کا پڑھنا ٹھیک ہے۔ لیکن جو ان کو بطور خاص پیارے نبی نے پڑھا ہے، ہم میں سے اکثر کو وہ دعا نہیں یاد ہوگی۔ وہ دو دعائیں بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تاکید کی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ایک یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب جہنم والی دعا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہوگی۔ وہ رکوع سجود کی مخصوص تھی، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ سے آگے نہیں ہم نے گئے۔ وہ سکول کی پہلی دوسری کلاس میں ہم نے یہ دعا سیکھی تھی اور پڑھی تھی، نماز سیکھی تھی۔ اس کے علاوہ پیارے نبی لمبا رکوع کرتے تھے، لمبا سجدہ کرتے تھے، بہت ساری دعائیں مانگتے تھے، ہمیں نہیں یاد ہے۔ تشہد کے اندر بیٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور کئی ساری دعائیں مانگا کرتے تھے، ہمیں نہیں یاد ہے۔ ہمیں صرف اور صرف ایک آدھی دعا یاد ہے بس، اس کے علاوہ ہم نے کبھی یاد کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ حالانکہ یہ وہ نماز ہے جو 5 وقت ہم پڑھتے ہیں، اور ان کی بات کرتا ہوں جو پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں نماز میں نہیں پڑھتے ان کی تو بات ہی کیا ہے۔ یہ ہمارا اپنے دین کے ساتھ تعلق ہے، اسی طرح کا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اپنے دین کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو بڑھائیں۔ غیروں کو ہمیشہ اس سے جرأت ملتی ہے، جب مسلمان قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو چھوڑتے ہیں، غیروں کو حوصلہ ملتا ہے۔ غیر یہاں سے حوصلہ پکڑتے ہیں کہ ان کا اپنا تعلق صرف پڑھنے کی حد تک، برکت کی حد تک ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس سے حوصلہ پکڑتے ہیں، جرأت یہاں سے پکڑتے ہیں۔ تو قرآن کو کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اس کی تلاوت بھی کریں، اس کے مطلب کو سمجھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ قرآن جو کہتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں، چاہے اس کا تعلق ہمارے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کے ساتھ ہو، ہمارے کاروبار کے ساتھ ہو، معیشت کے ساتھ ہو، طرز حکومت کے ساتھ ہو۔ ہمارا وہی پرانا نظام چلا رہا ہے، حکومتی جو نظام ہے، ہمارا جو فیصلے کا نظام ہے، وہ کیا ہے؟ وہی وہ جو برطانیہ کا چلا آ رہا تھا۔ ہم مسلمان ہیں، عرصہ دراز سے ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، لیکن قرآن سے ہم اپنے فیصلے لینے کو تیار نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے چور کا ہاتھ کٹے گا، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو بات ممکن نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے زانی کو سنسار کیا جائے گا، ہم کہتے ہیں ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو قرآن کی ہم نے کیا عزت کی؟ سب سے پہلے قرآن کی بے توقیری مسلمانوں نے کی ہے، اس سے غیروں نے جرأت پکڑی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کریں، اس کو پڑھیں، تلاوت کریں، اس کا مفہوم سمجھیں، مطلب سمجھیں، اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں کہ جتنی بھی بد عقیدگی ہے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اب شرک کا گند ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اب آپ جس سے بھی بات کر لیں جو کلمے کے ساتھ اس کا تعلق موجود ہے، آپ اس سے عقیدے کے متعلق بات کریں، یہ بات کر لیں، وہ کہے گا جی مشرک نے جنت میں نہیں جانا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ لیکن اس کے باوجود شرک کے جگہ جگہ اڈے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والے ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کرنے والے ہیں، کم از کم ہمارے علاقوں میں، برِ صغیر کے اندر بات کر کے دیکھیں، وہ بھی یہی کہیں گے کہ مشرک کو اللہ نے جنت میں نہیں داخلہ دینا، مشرک جنت میں نہیں جائے گا۔ اصل وجہ اور سبب کیا ہے؟ جہالت ہے، قرآن کو پڑھا ہی نہیں کہ شرک ہے کس بلا کا نام، جس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، جس کی معافی نہیں ہے، اور جس عقیدہ توحید کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں۔ وہ عقیدہ توحید کیا؟ قرآن عقیدہ توحید کیا بیان کرتا ہے؟ ایک بندہ قرآن سے عقیدہ لینا چاہے، اس کو پوری طرح واضح سمجھ آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں کوئی تفسیر بھی نہ پڑھے، خالی قرآن کو ترجمے سے پڑھ لے، اس کو عقیدہ توحید کی سمجھ آ جائے گی۔ لیکن ہم اتنا کرنے کے بھی روادار نہیں ہیں، اتنی بھی محنت کرنے کے لیے ہم کوشش وہ ہماری نہیں ہے۔ تو اپنا قرآن کے ساتھ تعلق کو بہتر کریں، اس کو ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، اور جو قرآن کہتا ہے اپنے اوپر اس قرآن کو لاگو کریں۔ پھر اس طرح قرآن کی حفاظت جس طریقے سے ہوتی ہے وہ بھیک مانگنے سے نہیں ہوتی۔ ہمارے قرآن کو کچھ نہ کہو، ہمارے نبی کو کچھ نہ کہو، یہ بھیک مانگنے سے کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کو کچھ نہ کہو، آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں جی ہمیں کچھ نہ کہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ طاقت، قوت، اللہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے خلاف اپنی طاقت کے حساب سے قوت تیار کرو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم اپنے حساب سے طاقت قوت تیار کرو، ان تمہارے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں رعب میں ڈال دوں گا۔ یہ جہاد سے، طاقت تیار کرنے سے، قوت تیار کرنے سے کافر مروب ہوتے ہیں، منتیں کرنے سے کافروں کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یا آپ جو بائیکاٹ وغیرہ تھوڑا بہت ہم کر لیں، اس سے بھی خاص کر فرق کوئی نہیں پڑتا ہے۔ اصل جو کام کرنے کا وہ یہ ہے، جہاد
جہاد کی طاقت، قوت، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عروج دیتا ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مسلمانوں کو عزت دیتا ہے اسلام کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے۔ فمن ابتغى العزت بغیر الاسلام اذلہ اللہ، جو بندہ بھی عزت کا راستہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور تلاش کرتا اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ہماری ذلت کی وجہ قرآن کی بے حرمتی کی وجہ، نبی کی توہین کی وجہ دین اسلام سے دوری ہے۔ دین اسلام پر عمل، اسلام کی باتوں کو لینا، اس میں جہاد بھی ہے، نماز بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ اس سے بندے کو عزت ملتی ہے۔ ہم نے عزت کے راستے اور تلاش کر لیے ہیں، اس وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہاں یہ بھی ایک راستہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی آواز، چلو کچھ نہیں تو آواز تو بلند کریں، اپنی آواز کو یہ جو پورے لیشے نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں، چلو اپنے ایک تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح شاید کسی کے دل میں قرآن کی محبت اجاگر ہو جائے، وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کر لے۔ دیکھیں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے، آج یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے صبح سے لے کر شام تک نہ انہوں نے اس پروگرام سے پہلے قرآن کے چند الفاظ کی، کچھ ایک رکوع کی تلاوت کی ہوگی، نہ شاید شام تک کریں گے، لیکن وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تو شامل ہونا چاہیے، لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا اس قرآن کے ساتھ اپنے عمل کو بھی دیکھیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کس طرح، خالی باتوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ چند ایک گزارشات ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و مجید کی توہین نہ ہو، کافر قومیں قرآن کا اس کی بے حرمتی والا معاملہ نہ کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین والا معاملہ نہ کریں، تو ہمارا اپنے نبی کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ تعلق، اس کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں جن باتوں کی تعلیم دیتا ہے ان باتوں کو لینا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ جب ایسا ہوگا تو جن جن لوگوں نے، آپ دیکھیں صحابہ کرام، کوئی ان کی فیکٹریاں نہیں تھے، کوئی بہت بڑے پرازوں کے مالک نہیں تھے، بڑی کوئی معیشت مضبوط نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت میرا دشمن مجھ سے دور ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ میرے دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ یہ رعب کیسے پڑتا ہے؟ جہاد سے پڑتا ہے، قوت سے پڑتا ہے، اس سے دشمن مرعوب ہوتا ہے۔ اور یہی صحابہ کے دور میں تھا، یہ تابعین کے دور میں تھا، اور جن جن خلفاء کے دور میں جہاد کا عروج تھا ان دور ادوار میں ایسے ہی تھا۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک بھائی اعلان یہ ہے کہ یہ اڈا چامٹ میں مسجد ہے، وہاں پر اس کا لینٹر ڈالنا ہے، تو اس میں سریے بجری وغیرہ کی ضرورت ہے، تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کے اس لینٹر کے حوالے سے خصوصی طور پر تعاون کر کے جائیں۔ دوسرا، جمعہ کی نماز کے بعد ریلی کا بھی اہتمام ہے، تو بھائی اس میں بھی شرکت کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔